السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه اجمعين۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ وقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جنت میں ہی بھیجا تھا۔ وہاں آدم علیہ السلام کو سب کچھ کھانے کی اجازت دی تھی۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، کہا کہ ایک درخت صرف ممنوع ہے، باقی سب جہاں سے چاہو کھاؤ پیو۔ فوسوس لهم الشیطان، شیطان نے وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا اللہ کی قسم ہے اللہ آپ کو یہاں سے نکالنا چاہتا ہے، اس لیے اس درخت کو منع کیا ہے، اس لیے کہ جو یہ کھا لے گا اس کو نکال نہیں سکے گا، اللہ اس کو نکال نہیں سکے گا۔ لو وسوسہ ڈال کر ان کو کہنے لگا کہ ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرة الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، یہ چکھو گے تو فرشتوں میں سے ہو جاؤ گے اور ہمیشہ رہو گے، اور اسی لیے منع کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ نہیں رکھنا چاہتا۔ حقیقت اس کے برعکس تھی، اس کو چکھو گے تو فوراً نکال دیے جاؤ گے۔ تو ثابت ہوا ابلیس کی بات کا الٹ صحیح ہوتا ہے، اکثر جو وہ کہتا ہے اس کے برعکس جو ہوتا ہے وہ اکثر طور پہ صحیح ہوتا ہے۔ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو نہ ماننے کی پاداش میں سزا کے طور پہ دنیا کی جیل میں بھیجا تھا۔ یہ دنیا جیل ہے، دنیا جیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کی جیل ہے۔ تو جہاں بطور سزا بھیجا گیا ہے اس کو آپ سنوارنے پہ لگے ہوئے ہو، اس کی بہتری کے لیے، اس کی نمود و نمائش کے لیے، اس کی آسائش کے لیے۔ روٹی تو اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے، گدھا گھوڑا بھی کھا کر سوتا ہے۔ جن کی خوراک گوشت ہے اللہ ان کو گوشت کھلا کر سلاتا ہے، جن کی خوراک گھاس ہے ان کو گھاس کھلاتا ہے، جن کی خوراک چاول روٹی ان کو یہ کھلاتا ہے۔ ہمیں تو کہہ دیا جاتا ہے منگل بدھ کا ناگا ہے، لیکن جن کی خوراک گوشت ہے ان کو اللہ تعالیٰ منگل بدھ کو بھی کھلاتا ہے۔ روٹی کپڑا مکان تو مل ہی جاتا ہے، چڑیا گھونسلہ بنا کر انڈے سیتی ہے، دور سے دانہ لا کر بچوں کے منہ میں ڈالتی ہے۔ گھر بنانا، بچے جننا، پالنا، روٹی کپڑا مکان، یہ تو روٹین ہے۔
لیکن ہم جس کمپٹیشن میں پڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہم آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، وہ ہے اس جہان، اس قید خانے کو جنت بنانے کی کوشش۔ اس میں ہم بھولے ہوئے ہیں۔ جس طرح بوڑھے آدمی کو جتنی چاہو اچھی خوراک کھلا لو اس نے جوان نہیں ہونا، ایسے ہی اس جہان نے جنت نہیں بننا، اس کو آپ جتنا چاہو پیسہ لگا لو، آپ جتنا بھی اچھا مکان بنا لو گے، آپ سے اچھے پھر لوگوں کے ہوں گے، اور یہ جہان اچھا ہو نہیں سکتا۔ اس جہان میں عارضی ٹھکانہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مالی ولی دنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ، میری اور دنیا کی مجھے کیا اور دنیا کو کیا، میرا کیا تعلق ہے؟ میرا تو تعلق دنیا سے اتنا ہی ہے جیسے ایک مسافر جا رہا تھا، راستے میں دیکھا درخت سایہ دار، اس کے نیچے تھوڑا سا لیٹ گیا اور تھوڑی سی آرام کر لیا تو پھر چل پڑا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال وسائل ہونے کے باوجود اپنا سٹیٹس مینٹین نہیں کیا۔ ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم اگر غریب ہوں، اللہ دے نا تو شاید کنٹرول ہو جائے، ورنہ اگر اللہ دے پھر ہم کنٹرول کر لیں، یہ ہم سے نہیں ہوتا۔ جتنا پیسہ آمدن بڑھتی ہے اتنے اخراجات بڑھتے ہیں، اور روٹین میں شوہر ڈیفیسٹ میں ہی رہتا ہے۔ اگر 20,000 تنخواہ ہے تو خرچے 25 ہوں گے، اور اگر 1,00,000 تنخواہ ہے تو خرچے 1.5 ہوں گے۔ رہنا اس نے بیچارے، اس کا بجرا آؤٹ ہی رہے گا، اخراجات اتنے بڑھا لیتے ہیں ہم۔ لیکن قربان جاؤں میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، غزوہ جو تھا وہ غزوہ بنو نذیر، اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر اجباری تھا، اور اس کے بعد آپ کا فقر اختیاری تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس غزوے سے پہلے ہم ایسے ہی تھا، بہت کمی رہتی تھی، اور ہم پیٹ بھر کر کھانا ہم نے اس غزوے کے بعد کھایا۔ جب آپ مدینہ تشریف لائے تو انصاریوں نے، کسی نے کہا جی میرے باغ کا ایک درخت آپ کا ہوا، اس کا پھل آپ کا ہے، اس نے کہا میرے باغ کے 2 درخت آپ کے ہیں۔ اس طریقے سے آپ کا گھر چلتا تھا۔ بنو نذیر یہودیوں کا قبیلہ تھا، بغیر لڑائی کے انہوں نے علاقہ خالی کیا تھا، تو جو بغیر لڑائی کے فتح ہوا ہو وہ ٹوٹل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی ہوتا ہے، ثواب دیدی ہوتا ہے۔ تو آپ نے اس کے بعد سب کے درخت واپس کر دیے، اور ایک ایک بیوی کو 180 من اجناس گندم کھجور کی شکل میں سال کا خرچہ دیتے تھے ایک ایک بیوی کو۔ آپ ایک دن میں کتنی کھجور کھا لو گے؟ بولو کتنی کھاؤ گے؟ آدھا کلو، چلو ہم زیادہ سے زیادہ کلو سمجھ لیتے ہیں۔ ایک دن میں کلو تو سال میں کتنی ہوئی؟ 9 من۔ عربی کا سال 360 کا ہوتا ہے، انگریزی کا 365 کا ہوتا ہے۔ 9 من ہوئے، 180 من ملتی تھی، اور ان کا میکسیمم خرچہ، بچے تو تھے نہیں، 9 من تھا۔ اس کے باوجود آپ کے گھر میں وہی مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا۔ اس کے باوجود آخری دن آپ نے یہودی کے پاس زرہ رکھ کر وہاں سے جو ادھار لیے ہوئے تھے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ فقر آپ کا اختیاری تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ نہیں کھولنا چاہتے تھے، اور آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ سختی سے پیش بھی نہیں آتے تھے۔ بیویاں جمع ہو گئیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے
کہنے لگے جی اللہ تعالیٰ نے اب آپ پر فضل کر دیا ہے تو اب آپ بھی ہاتھ کھول لیں ہمارے اوپر۔ آپ نے ان کی بات کو ناپسند کیا لیکن سختی سے نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر دی، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی اپنی بیویوں کو دو ٹوک بات کرو، سیدھی سی بات ہے کہ اگر دنیا کا سٹیٹس مینٹین کرنا ہے تو پھر اس کے لیے یہ گھر مناسب نہیں ہے، پھر یہ گھر نہیں ملے گا، آپ کو جو مانگو دیتا ہوں مگر اس گھر میں نہیں رہ سکو گی۔ اور اگر وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اگر اللہ چاہیے، اس کا رسول چاہیے اور آخرت کا گھر چاہیے تو پھر فاقہ بستی میں چلنا پڑے گا۔ وہی چھوٹے چھوٹے گروندے، چھت قریب۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ تہجد پڑھتے تو میں لمبا قیام فرماتے، تو جب سجدہ کرنا ہوتا تو مجھے تھوڑا ہاتھ لگا دیتے تو میں ٹانگیں سکیڑ لیتی تو آپ سجدہ کر لیتے۔ اگلی رکعت میں پھر لمبا قیام ہوتا تو پھر میں ٹانگیں سیدھی کر کے سو جاتی، پھر آپ نے سجدہ کرنا ہوتا پھر مجھے اشارہ کرتے، پھر میں ٹانگیں سکیڑ لیتی۔ جب مسجد نبوی کی توسیع ہوئی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں، حکم دیا کہ یہ گھر گرا کر مسجد کو بڑی کر دو، رونے لگ گئے، کہنے لگے کاش مسجد نبوی کی توسیع کی مصلحت نہ ہوتی تو میں گھر بالکل نہ گراتا۔ سینکڑوں سال بعد کا آدمی بھی دیکھتا کہ ہمارا نبی کن گھروں میں گزارا کر کے گیا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں اور بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ ایک غلام ہے، ایک سواری ہے، وہ دو سواریاں نہیں لے سکتے تھے، وہ 10 غلام نہیں لے سکتے تھے، پورا پروٹوکول نہیں لے سکتے تھے، یہ صرف ان کا فقر اختیاری تھا، سیکورٹی کا کوئی چکر ہی نہیں تھا۔ دشمن کو اس کے گھر میں مصروف کیا ہوا تھا، مدینے کی طرف تو کسی کی نظر اٹھانے کی ہمت ہی نہیں تھی، اس لیے جب سیکورٹی نہیں چاہیے تو پھر ایک غلام کافی ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے علاقے میں دور نکل آئے آبادی سے باہر کے، ادھر سے آئیں گے، جب بھی آئیں گے بارشیں ہو رہی تھیں، سمجھ نہیں آ رہی، امیر المومنین وہاں سے سنا ہے چل پڑے ہیں مگر آئے نہیں ہیں۔ اچھا وہ ایک دو آدمی آ رہے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے راستے میں کوئی قافلہ دیکھا ہے؟ جب قریب پہنچے تو دیکھا کہ پنڈلیاں کیچڑ میں، جوتی ہاتھ میں اور دوسرے ہاتھ میں مہار، امیر المومنین تشریف لا رہے ہیں اور غلام سوار۔ وہ اس جہان کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، اس کی زرق برق حالت کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، اس کا کوئی ان کے نزدیک مقام نہیں تھا، کوئی قیمت نہیں تھی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کہنے لگے حضرت آپ، عیسائیوں نے تو بڑا لمبا چوڑا پروٹوکول لگایا ہوا ہے، لوگوں کو کھڑا کیا ہوا ہے، استقبالیہ لگایا ہوا ہے، آپ کی یہ حالت دیکھیں گے کہ پنڈلیاں کیچڑ میں، جوتی ہاتھ میں، اور کئی دنوں سے سفر کر کر کے پسینے آ کر کپڑے خراب، آپ جلدی جلدی کپڑے چینج کریں، نہائیں اور ہم چلتے ہیں بڑے شاہانہ طریقے سے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لو کان غیرک لاوجعتہ، اگر یہ بات ابو عبیدہ کسی اور نے کی ہوتی نا تو اس کو تو میں دو لگا دیا ہوتا۔ تو نے ہماری عزت ان کپڑوں میں رکھی دیکھی ہے، سمجھی ہے، کوئی اوقات نہیں ان کپڑوں کی اور ان چیزوں کی
انا کنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام، ہم دنیا کی ذلیل قوم تھے، اللہ نے ہمیں اسلام کے ساتھ عزت دی۔ وَمَنِ ابْتَغَى الْعِزَّةَ فِي غَيْرِهِ أَذَلَّهُ اللَّهُ، اگر آج ہم اس کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں عزت تلاش کریں گے، اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ تو عزیز بھائیو، یہ جہان ایسا ہی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو كانت الدنيا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ، اگر ساری دنیا کے ہیرے جواہرات، سونا چاندی، پیٹرولیم، یورینیم، پلاٹینیم، انسان کی قیمت، ہر چیز کی قیمت ملا کر کے اللہ کے نزدیک مکھی کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ کافر کو ایک پانی کا گھونٹ نہ دیتا۔ اللہ ان کو بہت زیادہ دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ تو عزیز بھائیو، آپ نے فکر آخرت کا موضوع پڑھا 3 مہینے، اس کے لیے آج عزم کرنے کا دن ہے کہ ابھی اور یہاں بیٹھے بیٹھے عزم کرو کہ میں نے کیا سٹیپ لینے ہیں اس کام کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ جہان چھوٹا سا ہے مگر سارے اگلے بڑے بڑے جہان اسی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ یہ 50 سال کا جہان ہے، یہ 50 سال کا ہے، ایوریج عمر 65 سال ہے حدیث کے مطابق، 60 سے 70 سال، اور اس میں سے 15 سال نکال دو اپنی جوان ہوتے ہوتے تو پیچھے 50 رہ جاتے ہیں تقریباً۔ یہ 50 سال کا جہان ہے، اور قیامت کا دن 50,000 سال کا ہے، 50,100 کا نہیں، 50,000 سال کا ہے۔ اور اس دن کی کامیابی اس جہان کے ریشوں سے ہے۔ غور کرنا ذرا، ایک دن اس جہان میں رب کی فرما برداری 1000 دن قیامت کے دن کا سکھ ہے۔ اس دنیا کے ایک دن کی رب کی بغاوت قیامت کے 1000 دن میں رب کی سزا ہے۔ آپ اندازہ لگا لو کیا کر رہے ہوں۔ اس جہان میں ایک دن اللہ کی ماننا، 1000 دن رب تیری مانے گا، 50 سال رب کی مان لو، 50,000 سال کی زندگی اللہ تیری مانے گا۔ وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت کی پریشانیوں سے محفوظ رکھے گا۔ اور یہ جہان اگر رب کی بغاوت میں گزر گیا تو پھر وہ 50,000 سال کا دن آٹو پہ چلنا ہے، آپ کی نہیں سنی جائے گی۔ روح نکلتے ہی آپ کا اختیار چھن جائے گا، یا مرضی ادھر بیٹھ گئے ادھر بیٹھ گئے، روڈ پر بیٹھے اذان ہو گئی بیٹھے رہے، یہ نہیں چلے گا۔ آپ کے بیٹے، آپ کے بھائی آپ کو قبر میں چھوڑ کر آئیں گے، بے بسی آپ کی ہوگی کہ آپ کی قمیص کو کاٹ کر اتاریں گے، آپ کو استنجا بھی لوگ کروائیں گے، آپ نہیں کر سکو گے۔ اس کے بعد قبر چھوٹا سا گھر، اس میں وہی کچھ ہوگا جو قرآن میں لکھا ہے، حدیث میں لکھا ہے۔ آپ کا کوئی بس نہیں چلے گا۔ پھر 50,000 سال حشر کا، وہ بھی ایک زندگی ہے۔ یہ 50 سال کی زندگی ہے، وہ 50,000 سال کی زندگی ہے۔ اس میں بھی آپ کو بھوک لگے گی، اس میں بھی آپ کو پیاس لگے گی، اس میں بھی آپ کو دھوپ سے بچنے کی حاجت ہوگی۔ لیکن یہ سب کچھ یہاں سے لے کر جانا ہے۔ پل صراط پر اندھیرا ہوگا، لائٹیں چاہیے ہوں گی، وہ یہاں سے ملیں گی۔ اذ یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، منافق مرد عورتیں مومنوں سے کہیں گی ہماری لائٹیں نہیں ہیں، ہمیں بھی ساتھ لے جاؤ۔ انظرونا، ذرا ٹھہرنا، ہمیں بھی ساتھ لے جاؤ۔ جواب آئے گا قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا،
واپس وہ 50 سالہ زندگی میں نور ملتا ہے، وہاں جاؤ، وہاں سے لے کر آؤ۔ ایسے باتیں ہی ہو رہی ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان کی مومنوں سے باتیں بھی پسند نہیں کرے گا، بیچ میں پردہ حائل کر دے گا۔ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ، جو اس کا حصہ منافقوں کی طرف ہوگا اس میں عذاب ہوگا، اسی دیوار کا جو حصہ مومنوں کی طرف ہوگا اس میں اللہ کی رحمت ہوگی۔ کبھی لمبے روٹ پر دیکھا ہو کہ کسی کی لائٹیں خراب ہو گئی ہیں، یا ایک جل رہی ہے یا کمزور ہو گئی ہیں، وہ انجن جتنا مرضی مضبوط ہو وہ بھگا نہیں سکتا گاڑی۔ یہ نور بھی اس 50 سالہ زندگی میں ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے ڈکار لیا۔ ڈکار کب آتا ہے؟ سیر ہو کر کھانے کے بعد آتا ہے۔ آپ نے ناپسند کیا، آپ سیر ہو کر نہیں کھاتے تھے۔ فرمایا اقصر عنا جشاءک ھذا، تھوڑے ڈکار لیا کر، فإن أطول الناس جوعا يوم القيامة أطولهم شبعا في الدنيا، جو دنیا میں زیادہ لمبی مدت سیر ہو کر کھاتا رہا ہوگا وہ اتنی ملٹی پلائی لمبی عمر قیامت والے دن بھوکا رہے گا۔ یہ ریشو ہے اس جہان کی اس جہان کے ساتھ۔ جتنی لمبی مدت یہاں سیر ہو کر کھایا اتنی لمبی مدت وہاں بھوکا ہوگا۔ اس لیے آپ حکم دیا کرتے تھے کہ مہینے میں 3 روزے رکھو، اور 3 تم رکھو، اللہ 30 کا اجر دے گا۔ اور جب تیرے 30 کے 30 روزے ہوئے تو گویا سارا سال ہی روزے ہوئے، جب سارا سال روزے ہوئے تو گویا ساری زندگی روزے ہوئے، جب تیری 50 سالہ زندگی روزے ہوئے تو 50,000 سال خوب کھائے گا، خوب کھانے کو ملے گا۔ پیاس کی بھی ضرورت پڑے گی، پیاس بھی لگے گی، پانی کی بھی ضرورت پڑے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سینکڑوں میل لمبے چوڑے حوض کوثر پر میں تشریف فرما ہوں گا، اور اس کے کٹورے آسمان کے ستاروں جتنے ہوں گے، اور جو شخص میرے ہاتھ سے ایک بار حوض کوثر پی لے گا کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ ہمیں ان میں سے کر دے۔ اس کی تاثیر ایسی ہے کہ جنت میں جا کر بھی پیاس نہیں لگے گی۔ جنت میں انک لا تظمأ فیہا ولا تضحا، اللہ تجوع فیہا ولا تعرا، نہ بھوک ہوگی نہ پیاس ہوگی، کھائیں گے صرف مزے کے لیے۔ آپ کھانا کھانے کے بعد میٹھا کھاتے ہو یا فروٹ کھاتے ہو، بھوک کی وجہ سے کھاتے ہو۔ بھوک تو مٹ چکی ہوتی ہے، کھانا کھا چکے ہیں آپ، پھر آپ فروٹ کھاتے ہو، بھوک کے بغیر کھاتے ہو۔ تو جنت میں جو کچھ بھی کھائیں گے بھوک اور پیاس کے بغیر کھائیں گے، پیاس بھوک نہیں ہوگی۔ مگر جس طرح آج آپ کھانے کے بعد فروٹ کھا کر مزہ لیتے ہو، میٹھا کھا کر مزہ لیتے ہو، ایسے جنت کی نعمتوں میں مزہ بہت ہوگا مگر بھوک اور پیاس کی وجہ سے نہیں ہوگی۔ تو بھائیو، قبر کا عرصہ بھی اگر یہ 50 سال رب کی اطاعت میں گزارے تو بہترین گزر جائے گا۔ حشر کا عرصہ بھی اگر یہ 50 سال اچھے گزارے ہیں تو اچھا گزر جائے گا۔ جنت بھی اس کو ملے گی جس کے یہ 50 سال اچھے گزرے۔ تو بھائیو، یہ 50 سال پتہ نہیں کب چھن جائیں، کوئی سمجھ نہیں آتی۔ اللہ محفوظ رکھے، مظفر آباد میں زلزلہ آیا، کئی منزلہ بلڈنگیں پچ کر اتنی سی ہو گئیں، لوگ نیچے شور کر رہے ہیں ہمیں نکالو، بے بسی ہے، کوئی نکال نہیں سکتا۔ ہتھوڑا چھنی وہ بھی کسی بلڈنگ کے نیچے دب گئے، کچھ نہیں ہے ہاتھ میں، باپ نیچے شور کر رہا ہے، اس کی آواز آ رہی ہے مگر نکال نہیں سکتے۔ ایسا کبھی کسی نے دیکھا ہے؟ قبر میں لوگ بول رہے ہوں
کسی وقت یہ چھت بھی موت کا سبب بن سکتی ہے، یہ زمین پھٹ کر بھی موت کا سبب بن سکتی ہے۔ ایک گاڑی 60 کی سپیڈ سے جا رہی، دوسری 60 کی آ رہی ہے، 120 کی سپیڈ سے ٹکراتی ہیں۔ آپ کی گاڑی ٹھیک ہے، آپ کی ڈرائیونگ ٹھیک ہے، دوسرے کی غلط ہو سکتی ہے۔ ہم ہر وقت روڈوں پر موت کے منہ میں ہوتے ہیں۔ یہ 50 سال کا عرصہ، 50 سالہ زندگی کا پیپر کسی وقت چھن سکتا ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے لوگ مرتے ہیں، ہم ہی ان کو پکڑ کر نہلاتے ہیں، ہم ہی ان کو دفن کرتے ہیں، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ میرے پہ بھی باری آ سکتی ہے۔ جس کی آ جاتی ہے اس کو سمجھ بھی آ جاتی ہے، مگر اس کو سمجھ آنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا، اور جس کو سمجھ کا فائدہ ہونا ہے اس کو سمجھ نہیں آتی۔ وقتی طور پر تھوڑا سا اثر ہوتا ہے میت کو دیکھ کر، قبروں کو دیکھ کر، اور اس کے بعد پھر ہم ویسے کے ویسے ہو جاتے ہیں۔ یہ پرچہ کسی وقت چھن سکتا ہے۔ جیسے ہی پرچہ چھننے کا وقت آئے گا فوراً کہے گا یا اللہ تھوڑا سا وقت اور دے دے۔ حتی اذا حضر احدهم الموت قال رب ارجعون، جب موت کا وقت آیا کہتا ہے یا اللہ واپس لوٹا دے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس سے پہلے پہلے رب کے راستے میں خرچ کر لو کہ موت کا وقت آ جائے۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، کہے یا اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، 10 ایک منٹ بہت ہے۔ کیا کرو گے 10 منٹوں میں؟ کہتے جی تجوری کی چابی میرے ہاتھ میں، چیک بک اور کالم ہے، بس پھیرتا جاؤں گا سائن کر کر کے 10 لاکھ اس کا، 5 اس کا، لاکھ اس کا بانٹ دوں گا، فَأَصَّدَّقَ میں صدقہ کروں گا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ نیک بن جاؤں گا۔ میں تو اس لیے جمع کرتا رہا کہ مال میرا ہے، مجھے تو اب پتہ چلا کہ میرا نہیں ہے۔ جب میرا نہیں تو میرے کس کام کا؟ میں ابھی بانٹ کر جنت بنانا چاہتا ہوں۔ کیا جواب آئے گا؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، وہی جب ہم آ جاتے ہیں تو خالی ہاتھ نہیں جاتے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہاں سے نکل گیا، رب کے پاس جا کر جہنم کو دیکھا، ہو یہ تو قاری صاحب کہتے تھے ایسا ہوگا تو ہمیں یقین نہیں آتا تھا، یہ تو واقعتاً ایسا ہی ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، کاش آپ دیکھیں جب مجرم سر جھکا کر کھڑے ہوں گے رب کے سامنے، کیا کہیں گے؟ ربنا ابصرنا وسمعنا، آنکھوں سے دیکھ لیا، کانوں سے سن لیا، فرجعنا واپس لوٹا دے، انا موقنون اب ہمیں یقین آ گیا۔ واپسی ہوگی؟ آج ہفتہ ہے، کل جمعہ تھا، آج آپ جمعے والے دن میں، پچھلے جمعے والے دن میں کوئی نیکی کر سکتے ہو؟ پرچہ چھن گیا، پرچہ چھن گیا، اب اس میں کوئی نیکی نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ نے کچھ نہیں کیا تو پرچہ خالی چلا گیا، گناہ کیے تو پرچہ کالا چلا گیا، نیکی کی تو پرچہ اچھا چلا گیا، مگر اب اس میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ کتنی خطرناک بات ہے۔ روزانہ ہی پرچہ چھن جاتا ہے۔ فرمایا وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر روز سوچو کہ میں نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، اپنا محاسبہ کرو۔ پھر کیا ہوا؟ کہتا واپس لوٹا دے، نعمل صالحاً اب ہم اچھے کام کریں گے، انا موقنون اب ہمیں یقین آیا۔ اللہ نے بات نہیں سنے گا، حساب ہو گیا، اعمال نامہ دیا گیا، آگ میں ڈال دیا۔ آگ سے بار بار نکلنے کی کوشش کرتا ہے، کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیها، جیسے باہر نکلنے کی کوشش کرے گا اللہ کے فرشتے اس کو واپس آگ میں دھکیل دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا ہے یا اللہ ربنا غلبت علینا شکوتنا، ہماری بدبختی غالب آ گئی، وکنا قوما ضالین، ہم گمراہ ہو گئے، ربنا اخرجنا منها، ایک بار نکال دے، فإن عدنا فإنا ظالمون، اگر ہم دوبارہ ایسے ہی کام کر کے آئے تو پھر جو چاہے سزا دے لینا۔
جواب کیا آئے گا؟ قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، جاؤ ذلیل ہو جاؤ، ہم تم سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب میں بات نہیں کروں گا، بس۔ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، کوئی سننے والا نہیں۔ پھر کہتے ہیں اچھا اللہ تو نہیں سنتا، تو یہ جو داروغہ ہے اسی کو سناتے ہیں۔ جہنم کے پہرے دار، اس کا نام مالک ہے، کہتے ہیں وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اے داروغہ جہنم اپنے رب تک ہماری بات پہنچاؤ کہ اگر اس نے ہمیں نکالنا نہیں تو کم از کم موت ہی دے دے۔ جواب آئے گا اِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، تمہیں ایسے ہی رہنا پڑے گا۔ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، نہ زندگی ہوگی نہ موت ہوگی۔ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا، نہ تو موت کے ڈر سے عذاب کم ہوگا اور نہ ہی موت آئے گی، نہ نکالا جائے گا، کوئی شکل نہیں۔ اللہ تیرا فضل ہے کہ ابھی تک ہم زندہ ہیں، ابھی تک سنبھلنے کا موقع ہے، ابھی تک توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ جلدی کرو، اپنے رب کے سامنے توبہ کرو، اپنے گناہوں کو چھوڑو، گڑ گڑا کر آنسو بہا کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو۔ میرا رب تو وہ ہے کہ اگر آپ کی عمر 40 سال ہے، 40 سال سے گناہ کر رہے ہو تو اللہ گناہ معاف کرنے میں 40 منٹ بھی نہیں لگاتا۔ معافی مانگ لو، اس کے بعد اپنے اعمال کی اصلاح کرو۔ آپ کے کندھوں پر آپ کی اولادوں کا بوجھ ہے، آپ گمراہ ہوئے تو آپ کی اولادیں بھی گمراہ ہوں گی، آپ کی اصلاح ہوگی تو آپ اپنی اولادوں کی بھی اصلاح کر سکو گے۔ تو اس کے لیے بھائیو اپنا ایک نصاب بناؤ۔ نصاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے، باب من نام عن حزبہ، باب ہے کہ جو شخص جو اس نے نصاب بنایا تھا اپنا وہ نہیں پورا کر سکا اور سو گیا تو وہ اگلے دن پھر کیا کرے؟ تو صحابہ کرام نے اپنا نصاب بنایا ہوتا تھا۔ قرآن پڑھنے کا نصاب بناؤ کہ میں نے روزانہ کتنا قرآن پڑھنا ہے۔ ہر نماز اگر ایک کام ہم کر لینا کہ اذان ہوتے مسجد میں جانے کی عادت بنا لیں تو بس پھر ہماری زندگی ساری کامیاب ہو جائے گی۔ اس میں آپ جا کر 2-4 نفل پڑھیں، اس کے بعد آپ قرآن پڑھیں، اس کے بعد آپ دعائیں کریں۔ ہر نماز کے بعد، ہر نماز سے پہلے ایک نصاب بنا لیں کہ میں نے اتنا قرآن پڑھنا ہے۔ آپ نے دل سے عزم کر کے اٹھیں ابھی ابھی، اپنے رب کے ساتھ وعدہ کر کے اٹھیں ابھی ابھی، میں نے 1 صفحہ پڑھنا ہے۔ 1 صفحے پر 2 منٹ لگتے ہیں، 2 منٹ لگتے ہیں۔ کیا آپ 50,000 سال کی سہولت کے لیے 2 منٹ نہیں نکال سکتے؟ 1 صفحے پر بسا اوقات 8-10 آیتیں ہوتی ہیں، بسا اوقات 20-30 آیتیں بھی ہوتی ہیں۔ ہر حرف پر 10-10 نیکیاں ہیں۔ آپ کو اندازہ نہیں کہ آپ دن میں کتنے، جب وقت زیادہ ملے گا 2 صفحے بھی پڑھ لو گے، پہلے آ گیا تو 3 بھی کبھی پڑھے جائیں گے، کم از کم 1 ہے نا۔ تو پھر ہر نماز کے 3، کوئی 3 کا عزم کر لے، کوئی 5 کا عزم کر لے، اور پھر مہینے کے کتنے ہوئے اور سال کے کتنے ہوئے، تو پھر تو سمجھ آتی ہے کہ ہم نے درس سنے تھے اور اب اس کے بعد ہماری زندگی میں یہ نکھار آ گیا۔ ترجمہ آپ یہاں پڑھ رہے ہیں، لیکن مستقل اگر اپنے گھر میں شروع کریں، اپنی بیوی اور بچوں کو لے کر صبح فجر کے بعد بیٹھ جاؤ کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، میرے آنے سے پہلے تم عورتوں اپنی نماز پوری کر لینا اور ہم آ کر قرآن پڑھیں گے۔ راتوں کو مناسب وقت میں سو جایا کرو، نہ زیادہ دیر جاگو۔ صبح اٹھ کر ترجمے والا قرآن لے کر 3 آیتوں کا ترجمہ پڑھ لو، 3 ہی وہی 3 آیتیں آپ کی بیوی پڑھ کر سنا دے، وہی 3 آیتیں بیٹی پڑھ کر سنا دے، 3-4 لوگ پڑھیں گے، دہرائی ہو جائے گی، یاد ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اگلے دن اگلی 3 آیتیں، اگلے دن اگلی 3 آیتیں، چلتے چلے جاؤ،
قرآن سے گزر جاؤ گے، آپ کا گھر برکات سے بھر جائے گا، آپ کی زندگی برکات سے بھر جائے گی، اور قیامت والے دن قرآن کو اپنا سفارشی بنا سکو گے۔ اسی طرح روزے ہیں، ان کا نصاب بنا لو، ہمت ہے تو پیر جمعرات کا بنا لو، ہمت تھوڑی ہے تو مہینے میں 3 روزوں کا بنا لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کے روزے رکھا کرتے تھے۔ 13، 14 اور ان کو ایام بیض کہتے ہیں، یہ اس کی عادت بنا لو۔ انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صام یوما فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، بعد اللہ وجهه عن جہنم 70 خریفا، اللہ اس کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دیتا ہے ایک روزے کے بدلے۔ تو اس طریقے سے رات کے قیام کی عادت بنا لو۔ آپ اگر 1 وتر پڑھتے ہیں، ابھی عزم کرو کہ میں نے 3 شروع کرنے ہیں۔ اگر آپ 3 پڑھتے ہیں، ابھی عزم کرو کہ میں نے 5 کرنا ہے ان کو۔ یہ 5 اگر ہیں تو 7 کر لو، 7 ہے تو 9 کر لو، 9 ہے تو 11 کر لو۔ آپ 2 2 2 2 آخر میں 1، یہ بھی 11 ہے۔ 8 2 2 اور آخر میں 3، یہ بھی 11 ہے۔ 6 2 2 اور آخر میں 5، یہ بھی 11 ہے۔ 4 2 2 اور آخر میں 7، یہ بھی 11 ہے۔ سب طریقے جائز ہیں۔ ایک ہی سلام سے 9 بھی جائز ہیں، 7 بھی جائز ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عشاء کے فوراً بعد کچھ پڑھ لو، 2 یا 4 یا 6، اور باقی فجر سے پہلے اٹھ کر پڑھ لو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سارے کے سارے عشاء کے بعد پڑھ لو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے سارے کے سارے فجر سے پہلے پڑھ لو۔ اگر آپ سفر میں ہیں، آپ سواری پہ چلتی پہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تھوڑا جھکو گے تو رکوع سمجھا جائے گا، زیادہ جھکو گے تو سجدہ سمجھا جائے گا۔ یہ سب سہولتیں ہیں شریعت اسلامیہ نے دی ہیں، لیکن اس عادت کو پختہ کر لو۔ فرمایا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اطعموا الطعام، کھانا کھلایا کرو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، واصلوا الارحام، صلہ رحمی کیا کرو، اور رات کو اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ تدخلوا الجنۃ بسلام، تم ڈائریکٹ جنت میں چلے جاؤ گے۔ کئی لوگ جہنم میں جا کر سزا پا کر جنت میں جائیں گے، آپ ڈائریکٹ چلے جاؤ گے۔ تو آخرت کی فکر، صرف فکر کافی نہیں، اس کے لیے کوئی عملی اقدام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جو میں نے عرض کیے ہیں، اس کے علاوہ اگر ہم ایسا کریں کہ کچھ ورد وظیفے ان کو عادت بنا لیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر تمام شریعتوں میں افضل ترین جملہ ہے۔ کیا کہا میں نے؟ تمام شریعتوں میں، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت، ابراہیم علیہ السلام کی شریعت، عیسیٰ علیہ السلام کی، تمام شریعتوں میں بہترین جملہ یہ جملہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صبح و شام 100 بار پڑھتے تھے۔ یہ عادت پختہ کر لو، 10 منٹ لگتے ہیں، 100 بار صبح، 100 بار شام۔ اور سبحان اللہ و بحمدہ 100 بار پڑھ لو، فرمایا اللہ تعالیٰ سارے ہی گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور جو لوگ شکایت کرتے ہیں کہ وقت بڑا ضائع ہو جاتا ہے ادھر ادھر فضول کاموں میں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 100 بار پڑھ لو۔ اور جو لوگ شکایت کرتے ہیں کہ قرض بہت ہے، برکت کوئی نہیں، خرچے پورے نہیں ہوتے، لا حول ولا قوت الا باللہ ہر نماز میں 100 بار پڑھ کر دیکھو۔ تو رمضان میں آپ جانتے ہیں کہ لوگ نمازی زیادہ ہوتے ہیں، کیوں؟ شیطان قید ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کو کوئی طریقہ بتا دوں کہ رمضان گزرنے کے باوجود آپ کا شیطان قید ہی رہے؟
بتا دوں؟ بتا تو دیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 بار صبح شام پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان اس کو کوئی نقصان نہیں دے سکے۔ تو جب شیاطین کی شر سے ہم محفوظ رہیں گے تو انشاءاللہ نیکی کریں گے، برائی سے بچیں گے، تو ہماری آخرت کی تیاری ہوگی۔ تو ان اوراد اور ان وظیفوں، پھر صبح شام کے اوراد، صبح شام کے ذکر، دعائیں، جیب میں کتابی وہ چھوٹی سی کتاب ڈال لو، دیکھ کر پڑھتے رہو، آخر یاد ہو جائیں گی۔ اپنے بچوں کو دم کیا کرو، اپنے بچوں کو صبح شام کے اذکار سکھاؤ۔ تو یہ عملی اقدام ہے جس سے ہم آخرت کی فکر کو عملی جامہ پہنا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سب کی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال خالی خولی دعوے اور خالی سوچ افکار کی بجائے عمل کی توفیق دے۔ رب ذوالجلال شیطان کی شر سے محفوظ رکھے۔ اور آخر میں عرض کروں گا کہ اگر آپ اس دورے کا فائدہ سمجھتے ہیں تو پھر ہر بھائی اپنے ساتھ ایک نئے بندے کو لے کر آئے، ٹھیک ہے؟ آپ کی موٹر سائیکل کی پچھلی سیٹ خالی نہیں آنی چاہیے، آپ کی گاڑی میں جتنی سیٹیں فل ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اس کو خیر سمجھتے ہو تو پھر بولیں گے ہم، فریضہ آپ کا ادا ہوگا، اوروں کو بھی ساتھ لے کر آؤ۔ اللہ نے آپ کو بہت بڑا مرکز دیا ہے، اس کو بھرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ۔